السلام علیکم، میرا نام عامر ہے۔ میرے گھر میں میرے والد اور والدہ رہتے تھے۔ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ میں سیٹل ہو چکی تھی۔ میری امی نے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی جو اچھی خاصی عمر کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ایک نواسی کو لاتی جس کی عمر 15 سال کی تھی۔ اس ماسی کی بیٹی فوت ہو چکی تھی جس کے بعد اس کی نواسی کی پرورش کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی۔ پر کچھ ہی مہینوں میں وہ ماسی اور اس کے نواسی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے اور ہم نے ان دونوں پر ہم بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ویسے تو اچھا خاصا شریف لڑکا تھا۔ میرے والد ایک بزنس مین تھے اور ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی شہر جاتے رہتے تھے۔ میری امی کا گھر بھی دوسرے شہر میں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو کو اپنے بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ اسی شہر میں امی کا میکہ بھی تھا۔ ابا امی کو بھی ساتھ لے گئے تھے تاکہ وہ اپنی والدین اور بھائیوں سے ملاقات کر لیں۔ امی ابو کا یہ دورہ تقریباً 2 ہفتوں تک تھا۔ مجھ سے بھی چھپا گیا تھا، مگر اگلے دن میرا یونیورسٹی میں ٹیسٹ تھا تو میں نے کہا آپ لوگ جائیں، میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر امی اور ابا راضی ہو گئے اور میں اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ابھی صبح کا وقت تھا۔ میں ناشتہ کر کے اپنے فون ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا تو ماسی اور اس کے نواسی کام کرنے آ گئے۔ میں نے ماسی سے کہا امی اور ابا گئے ہوئے ہیں دوسرے شہر، تم کو پتہ ہے جو کام کرنا ہے وہ سب کر لو، کوئی بتائے گا نہیں کہ کون کون سا کام کرو گے۔ مجھے اس نے کہا آپ بالکل بھی فکر مت کرو عامر بیٹا، سب کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عامر بیٹا سب کر لوں گی یہ کہہ کر وہ دونوں پہلے کچن میں برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ ذرا دیر بعد ماسی کی نواسی جس کا نام زرینہ تھا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر ماسی سے پوچھا زرینہ کو کیا ہوا ہے؟ ماسی اس کو بخار ہے، ماسی نے جواب دیا، تو اس کو کام پر نہ لاتی اور بیمار ہو جائے گی۔ میں نے ہمدردی سے جواب دیا، جس کو سن کر زرینہ نہیں تشکر آمیزی نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں اکیلے کیسے اتنا سارا کام کرتی؟ ابھی اور بھی تو گھروں میں جا کر کام کرنا ہے۔ ماسی نے جواب دیا، تم نے اس کو دوائی دلائی؟ ماسی نے اس سے سوال کیا نہیں، ابھی گھر جا کر دلاؤں گی، ماسی نے جواب دیا۔ گھر تو تم شام تک جاؤ گی نہ؟ میں نے ماسی سوال پوچھا۔ جی شام تک ہی جانا ہوگا، ماسی نے جواب دیا۔ ایسا کرو تم اپنا کام کرو، میں زرینہ کو دوائی دلا کر لاتا ہوں۔ میں نے ماسی سے کہا رہنے دیں عامر صاحب، تکلیف نہ کریں۔ ماسی نے منع کرنے کا انداز میں کہا تکلیف کیسی؟ تم لوگ ہماری اتنی خدمت کرتی ہو، ہمارا سارا کام کرتی ہو تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، بس تم اپنا کام کرو، میں اس کو اب بھی دوائی لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے زرینہ کو کہا چلو میرے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ کلینک بند ہو جائے۔ زرینہ نے ماسی کی جانب دیکھا، ماسی نے اسے ہاں میں سر ہلایا اور زرینہ میرے ساتھ چلی گئی۔ کار میں بیٹھ کر میں نے زرینہ کی گردن پر ہاتھ لگایا اور کہا کہ تم کو کافی حد تک بخار ہے، تم کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ زرینہ نے کوئی جواب بھی نہ دیا تھا اور خاموشی سر جھٹ جھکا لیا۔ زرینہ تھوڑی دیر ہم دو لے کر واپس آ چکے تھے۔ میں نے ماسی سے کہا ڈاکٹر نے اس کو مکمل آرام کرنے کو بولا ہے، تم اس کو گھر چھوڑ کر جانا، اپنے دوسرے کام پر صاحب کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ تو کافی دور ہے، اس کو ہمت کر کے جانا ہوگا میرے ساتھ، ماسی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر آرام نہ کیا تو دوا اثر نہیں کرے گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، بہتر یہی ہے کہ زرینہ آرام کر دو۔ میں نے جواب دیا۔ ماسی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی صاحب میں اس کو گھر تو نہیں چھوڑ سکتی، دوسرے کام پر دیر ہو جائے گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس کو شام تک آپ کے گھر چھوڑ دوں، میں باجی سے بات کر لوں گی، ماسی نے درخواست کی۔ ایک دم میرے دماغ میں تصویر بننے لگی۔ میں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا باجی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ 1 ہفتے بعد آئیں گی، تم اس کو چھوڑ دو، مگر شام میں ضرور واپس لے جانا، ہو سکتا ہے میں گھر سے باہر چلا جاؤں تو یہ اکیلی رہ جائے گی۔ میں نے خوشی کو دباتے ہوئے کہا ہاں صاحب آپ فکر نہ کریں، میں شام میں آ کر اس کو لے جاؤں گی۔ ماسی نے بھی خوش ہو کر کہا ہاں۔ ذرا دیر بعد ماسی اپنے کام ختم کر کے چلی گئی۔ میں اور میرے گھر والے زرینہ کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، وہ ذہنی طور پر اتنی بالغ تھی بھی نہیں۔ خیر ماسی کے جانے کے بعد ہی ذہن میں منصوبہ آنے لگا کہ کس طرح اپنی خواہش پورے کروں، مگر مجھے ڈر بھی تھا یہ شور مچا دے گی یا بعد میں کسی کو بتا دے گی تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ میں نے زرینہ سے سوال کیا۔ جی تھوڑا سا کھایا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہاں بیٹھو، یا تو صوفے پر لیٹ جاؤ یا پھر اندر جا کر بیٹھ جاؤ اور لیٹو، ایسی بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا، میں نے زرینہ کو کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور راستے میں لڑکھنے لگی۔ میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا اور سہارا دیا۔ تم کافی کمزور لگ رہی ہو،
चलो मैं तुम्हें ले कर जाता हूँ, बेड पर लेटाता हूँ। ये कहकर मैं उसको पकड़ कर उससे बेड पर रूम में ले गया और उसको बेड पर लिटा दिया। फिर किचन में जाकर उसके लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले आया। चलो ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुम ठीक हो जाओगी। ये कहते हुए मैंने उसकी जानवर देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई। वो सेब खाने लगी और मैंने टीवी ऑन की। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। उसने चैनल तब्दील किया तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर न्यूज़ आ रही थी कि शहर के हालात ख़राब हो गए हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं। मैंने जरीना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह गई है। अब काम पर जरीना को उसका अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस अपनी नानी के अमराज साथ चले जाती थी। खैर मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे जरीना को ले जाएगी। अभी मैं सोच रही थी कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। मैंने भागकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने पूछा था तो तुम कहाँ हो, तो उसने जो बताया वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और वहाँ के हालात ख़राब थे। मैंने मासी से उसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह आएगी मेरे घर में ज़रीना को लेने, तो उसने जवाब दिया, आमिर बेटा उस वक़्त तो घर से निकलना जान को ख़तरे में डालना था। मैंने मासी से कहा अगर मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रुको जब तक हालात ठीक नहीं होते। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी कि जरीना को लेने आ जाए। मैंने कहा तुम जरीना की फ़िक्र ना करो, वो आराम से है। और फिर मैंने उसकी जरीना से फ़ोन पर बात करवा दी और वो खासी मुतमईन हो गई। जरीना अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। ज़रा देर बाद मैंने जरीना को दवा दे दी और कहा तुम सो जाओ, तुम्हारी नानी आएगी तो तुमको जगा लूँगा। और ये कहकर मैंने रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी भी जाना मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान कर ही रहा था कि दोस्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है, शहर के हालात ख़राब होने की वजह से। दिल ही दिल में मैं बहुत खुशगवार दुआ करने लगा कि हम माही ना आ सके तो मैं जरीना के साथ अपनी रात रंगीन कर लूँगा। और मैंने टीवी लॉन्च में वाली टीवी ऑन की तो पता चला शहर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और शहर में काफ़ी फ्यूल लग रहा है। मैं बहुत खुश था। मैंने किचन में जाकर खाना लगाया और कहा कि जरीना को जाकर देखूं उसकी तबीयत कैसी है। अब जरीना का बुखार उतर चुका था। जरीना खुश थी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और कहा कि जरीना को जाकर देखूं उसकी तबीयत कैसी है। अब जरीना का बुखार उतर चुका था। जरीना मुझे पसंद करती थी मगर वो मुझे बताती नहीं थी। उस रात उसने मुझे अकेला पा रखा था। मेरे गले में बाहें डाल दी और मुझे कहने लगी मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं जरीना को अपने होंठों से मज़ा देने लगा। जरीना बहुत मदहोश हो रही थी और हल्की हल्की मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने तकरीबन 15 मिनट जरीना के ऊपर लगे हुए थे।